الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب قصہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات بتائیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے مصر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور بھی نام ہے، وہ ہے اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ آپ نے اپنے باپ اور اپنی فیملی کو مصر میں بسا دیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قوم مصر میں بسنے لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں کئی بادشاہتیں آئیں، کئی فرعون آئے اور کئی گئے۔ پھر تقریباً 550 سال بعد ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے خدائی حقیقی کو للکارنے کی کوشش کی۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل قوم پہ بہت ہی ظلم ڈھاتا تھا۔ فرعون کے محل میں ایک نجومی تھا جس نے فرعون سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم سنا دیا کہ بنی اسرائیل قوم میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح مصر میں بچے قتل ہونے لگے، اور جو خواتین ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ انہی حالاتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن آپ کے حمل کے آثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں سے چھپا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون کو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کو ڈھونڈ کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ تم بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا، اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان کو اس صندوق کے پیچھے لگا دیا کہ جہاں جہاں یہ صندوق جائے تم اس کے پیچھے جاؤ کہ یہ صندوق کہاں جائے گا۔ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے دودھ پلاتے بچے کو صندوق میں ڈال کر بہانا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور ملکائیں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صندوق پہ ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ تالاب سے صندوق کو نکال کے لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت تندرست بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس ملکہ کا نام حضرت آسیہ ہے، جو فرعون کی طرح ظالم نہ تھی، بلکہ وہ تو رحم دل تھی۔ حضرت آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت آسیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کے پالنا چاہیے۔ محل میں لوگوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کا مجھے خواب آیا تھا، جو بنی اسرائیل کی قوم سے ہوگا اور مجھے ختم کرے گا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ لڑکا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا بچہ میری نگرانی میں پلے۔ فرعون نے بیوی کی باتیں سن کر ہاں کہہ دی، حالانکہ فرعون بہت ہی ظالم شخص تھا۔ کہاوتیں ہیں نا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کروا سکتے، لیکن عورت کی نرم باتیں کروا سکتی ہیں۔ فرعون کے دماغ پہ بھی حضرت آسیہ کی نرم باتوں کا کچھ اس طرح ہی اثر ڈل گیا، اور فرعون نے ہاں کہہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے خواتینوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
किसी का भी दूध न पिया और भूख से रोने लगे। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो संदूक का पीछा पीछा करते तालाब के पास पहुंची थी, वो ये सब देख रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने हजरत आसिया से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश करे और इस बच्चे के लिए खैर खा हो। बच्चा किसी का दूध पी नहीं रहा था तो हजरत आसिया ने कहा कि ठीक है, मुझे वहां ले चलो। हजरत आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आपकी वालिदा के पास आई। हजरत मूसा की माँ से कहा कि आप इस बच्चे को दूध पिलाइए। वालिदा मोहतरमा ने जैसे ही बच्चे को दूध की तरफ किया तो बच्चा दूध पीने लगा। उस माँ के सब्र का अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ का दूध ही पीकर बड़े हुए। फिरौन के महल में परवरिश पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को अपना नबी बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से बनी इस्राइल कौम को आजादी दिलाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कितने ही मोजज़े फिरौन ने अपनी आंखों से देखे, लेकिन फिरौन ईमान ना लाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां के लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी और फिरौन से बनी इस्राइल कौम को निजात दिलाने की कोशिश की, तो फिरौन ने मंसूबा बनाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा, बनी इस्राइल कौम को मिस्र से लेकर चले जाओ। हजरत मूसा बनी इस्राइल कौम को लेकर निकल पड़े। फिरौन को ये मालूम हुआ कि हजरत मूसा बनी इस्राइल कौम को लेके जा रहा है। फिरौन भी अपना लश्कर लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे पे बनी इस्राइल कौम को लेकर पहुंचे तो सामने दरिया था और पीछे फिरौन अपना लश्कर लेकर आ रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, आधा पानी इस तरफ और आधा पानी इस तरफ। दरमियान में रास्ता बन गया, वहां से बनी इस्राइल कौम गुजर गई। फिरौन और उसका लश्कर ये मंजर वहां दूर खड़ा देख रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल कौम वहां से गुजर चुकी थी। रास्ता अब भी मौजूद था, दरिया दो टुकड़ों में अब भी तकसीम था। फिरौन ये मंजर देख रहा था। फिरौन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि हम भी यहीं से गुजरेंगे। जैसे ही फिरौन अपना लश्कर लेकर उस दरिया के दरमियान में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया कि अब फिर वैसा हो जा जैसा तू पहले था। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी फिर से जुड़ गया और फिरौन खुद और अपने लश्कर के साथ